اب کچھ بات ہو گئی نا، گفتگو تمام ہو گئی. اسے کہتے ہیں وارث قرآن. اور کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو صفت قرآن کی ہے وہ علی کی ہے، جو صفت قرآن کی ہے وہ علی کی ہے. بھائی سنتے جاؤ، میرے پاس کل 5 دقیقے رہ گئے ہیں اور اب کسی نئے مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اب بات آ گئی تو سنتے جاؤ، جا کے ویریفائی کرنا کہ قرآن میں آیتیں ہیں یا نہیں. علی ذہن میں آ گیا نا؟ سورہ محمد منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. حبیب کچھ ایسے بھی ہیں جو تیرے پاس بیٹھ کر تیری باتیں سنتے ہیں اور سن کے باہر نکلتے ہیں تو اوت العلم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا. جا کے دیکھ لیجئے گا قرآن کو. منہم من یستمع الیک، کچھ ایسے ہیں جو تیری بات کو توجہ سے سنتے ہیں. استماع کے معنی توجہ سے سننا. حتی اذا خرجوا من عندک، جب تیرے پاس سے حبیب نکل کے جاتے ہیں قالوا للذین اوتوا العلم، تو اوت العلم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. تو زمانے رسول میں اوت العلم تھے. پڑھے لکھوں کا مجمع ہے نا، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، اس لیے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ آرگومنٹ لیتے جاؤ. زمانے رسول میں اوت العلم تھے. اب کہاں تک گئے بتاؤں؟ آیت سورہ نحل کی ہے اور شروع ہوتی ہے یوم سے. پھر یوم سے یوم یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین. قیامت کے دن اللہ بڑے جلال میں ہوگا اور مشرکوں سے کہے گا، مشرکوں سے، بت پرستوں سے، یوم یخزیہم، اللہ مشرکوں کو بہت ذلیل کرے گا. ویقول، اور کہے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ، کہاں گئے وہ میرے شریک جنہیں بنا کے تم پوج رہے تھے. کہاں گئے وہ میرے شریک جنہیں بنا کے پوج رہے تھے. مشرک گھبرایا ہوا ہے، مشرک کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے. مشرک کیا خاک بولے گا؟ قال الذین اوتوا العلم، اس وقت اوت العلم بولیں گے. ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، آج ساری برائی ان لوگوں کے لیے ہے، ان کافروں کے لیے ہے. آج ساری شرمندگی ان کافروں کے لیے ہے. کون بولے؟ اوت العلم. چلے کہاں سے؟ زمانے رسول سے. تو چلے ہیں زمانے رسول سے، گئے قیامت تک. اب کوئی زمانہ اوت العلم سے خالی نہیں ہوگا، چاہے سامنے ہو یا غیب میں ہو. بہت سیدھی بات ہے. عجیب مراحل ہے. عجیب مراحل ہے. گفتگو رک گئی. تو کہاں سے چلے اوت العلم؟ رسول کے زمانے سے. گئے کہاں تک؟ قیامت کے میدان تک. اب یہ اوت العلم کی تاریخ تو سامنے آ گئی نا. اب سنو سورہ عنکبوت، 29واں سورہ قرآن کا. عنکبوت کے معنی مکڑی، یعنی اتنی آفاقی کتاب، اتنی بڑی عالمی کتاب، قیامت تک تر و تازہ رہنے والی کتاب. سورہ کا نام عنکبوت. عنکبوت کے معنی مکڑی. مکڑی پہ سورہ ہے. کمال ہے یا نہیں بھائی؟ کیوں نہ ہو مکڑی پہ سورہ؟ کہا اتنا چھوٹا جانور، حشرات الارض، گھن آئے اسے دیکھ کے. کہا گھن تمہیں آئے، ہم مکڑی کی قدر کرتے ہیں. کہا پروردگار کیا ہو گیا؟ کہا ہجرت کی رات میں اس مکڑی نے غار ثور کے دہانے پر جالا بن کے میرے رسول کی حفاظت کی تھی. تو اللہ کسی کی خدمت کو رائے گا نہیں جانے دیتا. جو بھی حفاظت کرے گا قرآن میں تذکرہ آئے گا. جو کرے بھائی بات ہو رہی نا. اللہ اپنے حبیب کے سلسلے میں کسی کی خدمت کو رائے گا نہیں جانے دیتا. حقیر کیڑا مکڑی اگر وہ حفاظت کرتے رسول کی تو قیامت تک کے لیے سورہ عنکبوت آ جائے. اور اب سورہ عنکبوت کی آیت، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ نہ سمجھنا کہ قرآن کاغذ پہ لکھ دیا تو کاغذ قرآن کی جگہ ہے، نہیں. اچھا یہ نہ سمجھنا کسی نے یاد کر لیا تو حافظہ قرآن کی جگہ ہے، نہیں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن کی اصلی جگہ اوتوا العلم کا سینہ ہے. بس میری گفتگو تمام ہو گئی. بھائی اسی دن کے لیے رسول نے کہا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یعنی اتنا اتحاد ہے. توجہ رکھیے گا، آخری جملہ ہے گفتگو کا، کبھی پھر صحیح. اتنا اتحاد ہے کہ جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. یاد ہے قرآن کی صفت،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. بھائی قرآن کا کمال یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ٹوٹ جائے. جو صفت قرآن کی وہ علی کی، جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. اگر پہاڑ پر قرآن آ جائے تو پہاڑ ٹوٹ جائے، اور اگر کعبے میں علی آئے تو دیوار ٹوٹ جائے. تقریر تمام ہو گئی. گفتگو تمام ہو گئی. القرآن و علی مع القرآن. اتنا اتحاد ہے. آخری جملہ اتنا اتحاد ہے مزاج میں. مزاج علی، مزاج قرآن، مزاج قرآن، مزاج علی. اتنا اتحاد ہے ان دونوں میں کہ اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو اس کا نام علی ہوتا، اور اگر علی کتابوں میں ہوتے تو ان کا نام قرآن ہوتا.